کہتے ہیں کہ آئرلینڈ میں کسی زمانے میں ایک بوڑھا رہتا تھا۔ وہ تھا بڑا عقل مند۔ ایک مرتبہ وہ دور دراز کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب تو وہ بھوکا رہنے پر مجبور تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بھوک تھی کہ برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر بارش بھی شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کے تمام کپڑے پانی سے تر ہو گئے۔ ابھی تو اسے بہت دور جانا تھا۔ کچھ دوری پر اسے ایک روشنی دکھائی دی۔ ارے یہاں تو کوئی رہتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ ذرا قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہ شاندار مکان ہے۔ وہ ہمت کر کے مکان کے قریب چلا گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے باورچی نے دروازہ کھولا۔ جی کیا کام ہے؟ باورچی نے پوچھا۔ بوڑھے نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ باورچی نے کہا مجھے ابھی بہت سا کام کرنا ہے اور مرغی کا گوشت بھی پکانا ہے۔ مالک کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ کہا اچھا تو مجھے اپنے کپڑے سکھا لینے دو۔ دیکھو مارے سردی کے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں اور بہت تھک بھی گیا ہوں۔ ذرا میرے اوپر رحم کرو اور مجھے اتنی اجازت دو کہ میں تمہارے چولہے کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ بس میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا۔ باورچی کو اس پر رحم آ گیا۔ اچھا تم چولہے کے پاس بیٹھ جاؤ لیکن میرا وقت خراب مت کرنا۔ چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ وہ بوڑھا شکریہ کہہ کر آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ آگ تیز تھی تو اس کے کپڑے جلد ہی سوکھ گئے، لیکن بھوک اور بڑھ گئی۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے باورچی سے کہا تم جانتے ہو میں ایک بہت اچھا باورچی ہوں۔ میں بہت اچھا سوپ تیار کرتا ہوں۔ اس میں خرچ بھی کم آتا ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اسے پتھروں سے تیار کرتے ہیں۔ پتھروں کا سوپ؟ میں نے تو ایسا نام بھی نہیں سنا۔ تم کیسے بناتے ہو؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ میں ابھی تمہیں سکھا دیتا ہوں، پھر تم بھی پکاتے رہنا۔ باورچی نے اسے فوراً ہانڈی اور پانی دے دیا۔ بوڑھے نے ہانڈی میں تھوڑا سا پانی بھر کر آگ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک صاف ستھرا پتھر جیب سے نکالا اور اچھی طرح دھو کر ہانڈی میں ڈال دیا۔ جب پانی کچھ گرم ہو گیا تو اس نے ذرا سا پانی لے کر چکھا اور بولا بڑا مزیدار سوپ ہے، ذرا سا نمک ڈالنا پڑے گا۔ تم تو جانتے ہو کہ ہر کھانے میں نمک ضروری ہے۔ باورچی نمک لینے گیا۔ سامنے میز پر کچھ سبزی ترکاری رکھی تھی۔ بڑھ کر کچھ ترکاری ہانڈی میں ڈال دی۔ اتنے میں باورچی نمک لے آیا۔ بوڑھے نے ہانڈی کو دیکھا اور بولا بڑا اچھا سوپ تیار ہونے والا ہے، بس ذرا سا پیاز اور لہسن پڑے گا۔ باورچی نے کہا تم اسے دیکھتے رہو، کہیں زیادہ نہ پک جائے، ابھی پیاز اور لہسن لا کر دیتا ہوں۔ ذرا سی دیر ہوئی، باورچی نے اسے مسالے لا کر دیے۔ بوڑھے نے پیاز لہسن مرچیں کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دی۔ ہانڈی سے اب خوشبو آ رہی تھی۔ کتنا اچھا سوپ تیار ہوا ہے، بس ذرا اسے کچھ دیر چلانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی تم کو بڑا چمچ لا کر دیتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پتھر کے سوپ کی ہانڈی چمچ سے نہیں لائی جاتی۔ یہ سامنے گوشت رکھا ہے، اگر تم کہو تو میں اس میں سے بڑی ہڈی پڑی ہے اس سے اپنی ہانڈی چلا لوں۔ باورچی نے کہا ضرور ضرور۔ اس نے بڑی سی ہڈی اٹھا لی جس کے سر پر کافی گوشت لگا ہوا تھا اور اس نے ہانڈی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ ہانڈی چلاتا جاتا اور باورچی سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ باورچی بھی بڑے غور سے ہانڈی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوپ اچھا ہوا تو میں بھی اس ترکیب سے پتھر کا سوپ پکا کر لوگوں کو دکھاؤں گا اور حیرت میں ڈال دوں گا، اور لوگ میرا سوپ پینے کے لیے دور دور سے آیا کریں گے۔ بوڑھے نے باورچی سے کہا تم نے کبھی ایسا سوپ پیا ہے؟ باورچی نے کہا نہیں، مجھے تو حیرت ہے کہ پتھر کا سوپ بھی تیار ہو سکتا ہے۔ باورچی تو غور سے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسے تو دنیا کی کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ بوڑھے نے اسے اپنی باتوں میں ایسا لگایا کہ اس نے کہا ضرور ضرور۔ تو تمام گھر میں ہانڈی کی خوشبو پھیل رہی تھی اور وہ بھی پتھر کے سوپ کی۔ بوڑھے نے کہا یہ حیرت کی بات نہیں،
میں تم کو کمال تو اب دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہانڈی میں سے پتھر نکال لیا اور دھو کر کہا، دیکھو یہ پتھر ابھی بھی جوں کا توں موجود ہے۔ باورچی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آدھا آدھا سوپ پیا۔ باورچی کو خوب مزہ آیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسا سوپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ بوڑھے نے بھی خوب ڈٹ کر سوپ پیا۔ اب بارش رک گئی تھی۔ بوڑھے نے باورچی سے جانے کی اجازت مانگی۔ باورچی نے کہا، میرے پاس 1 پاؤنڈ ہے، یہ تم لے لو اور مجھے یہ پتھر دے دو، میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ بوڑھے نے وہ پتھر باورچی کو دے دیا اور پاؤنڈ جیب میں ڈال کر چلتا بنا اور سوچنے لگا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عقل بڑی ہوتی ہے نہ کہ بھینس۔ جب ذرا باہر نکل گیا تو باورچی کو آواز دے کر بولا، کیوں بھائی، سوپ بنانے کی ترکیب آ گئی نا؟ اب تو میں خود بھی پکا سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، کتنا مزے کا ہوتا ہے یہ پتھر کا سوپ۔